ख़वातीनो हज़रात, आज की इस नशिस्त में आपको हम फिर से खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ पास्टर अकरम साहब मौजूद हैं और सखावत भाई और शराज भाई। तो हम गुफ्तगू करने वाले हैं यीशु मसीह क्या यहोवा है या नहीं है। तो पास्टर अकरम साहब जी अच्छा, आप चिराग नहीं है, सिर्फ क्या दे, चिराग नहीं रखा जी विच। जी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चले उनको रहने दे, वो माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे। आप सिर्फ बात करें। अक्षय भाई, आप उनको अभी छोड़ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਛਾਣੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇज ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ चलो। जी सर। अच्छा, मैंने जो सर जी इसको देखा ना, वो मैंने इस तरह देखा कि जैसे आपने बताया कि यीशु मसीह जी के वसीला से सारी चीजें कलट हुई यूहन्ना की इंजील में। तो ठीक हम है। जब आपने जो एक बात की कि क्या जो यीशु मसीह है या यहोवा है, इनमें अब हम जो आपने बात की कि फर्क देखते हैं कि यहोवा औरत से पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। जो जिस्म है ना, ये जो जिस्म है, ये औरत ही के बतन से पैदा हुआ जी। और जब वो इंसान बने, यहोवा खुदा, हम पैदाइश की किताब भी पढ़ते हैं ना, तो हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्लो शबीह पे बनाया। अब ये अच्छा, जो बड़ी माजरत, एक जी मिनट सर। सर, एक मिनट। सभी ते सूरज, सभी ते सूरज फर्क है। मतलब मुझे समझ सभी चित सूरज फर्क है। अभी और में आपने कहा कि सूरत में क्या फर्क है। मैं समझता हूँ कि जब हम कहते हैं कि शक्लो शबी या सूरत पे बनाया, तो ये सेम चीजें, ये पावर है। ठीक है, एक नक्शा। अब हम अच्छा, इसको हाँ, देखते हैं वेरी गुड। नक्शा है, जी ओरिजिनल नहीं, नक्शा है। खुदा दी सूरत ते सिर्फ पैदा होया है मसीह खुदावन। जी बाकी इंसान जिन्ना भी छवि ते पैदा होया है। और छवि क्या जी गया, अक्स नु, साए नु, बिल्कुल यानी जी। नक्शे नु। आगे चलो, यस। आगे चलो। अच्छा जी। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी कलाम खुदा से मिलती हैं कि जो हमें ये साबित करती हैं कि जो यीशु मसीह है, ये यहोवा है। ठीक है जी। अब जो एक बात की आपने, वो बड़ी अच्छी बात की कि यहोवा जो है वो जिसम औरत से पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही यहोवा के लिए लिखा है कि यहोवा खुदा को किसी ने नहीं देखा, ऐसे ही है शाबाश जी। और ना ही कोई देख सकता है। लेकिन एक बात ये आपकी नजर करना चाहता हूँ कि जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके 14 बाब पढ़ते हैं ना, तो हमें वहां पे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो यीशु अल मसीह की जबान अकदस से, उनकी जबान मुबारका से कही गई हैं। 9 से 11 तक हम पढ़े ना, उससे आगे 12 13 आयत भी इसी तरह, 14 भी। तो मैं चले आपके सामने इसको तलावत कर देता हूँ। तो जी जी, ये तब का वाकया है जब वो जो इनका शागिर्द फिलिपस है ना, वो कह रहे हैं, 8 आयत से पढ़ लेते हैं ताकि समझा जाए कि ये बात क्या हो रही। फिलिपस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। अब वो जो शागिर्द है वो चाहते हैं कि हम यहोवा खुदा को देखें। बाप वही है ना यीशु। ठीक है जी। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिपस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता। अब बात यहाँ पे बाप की हो रही है और यीशु मसीह उसके ओपोजिट जवाब दे रहे हैं कि मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता। इस सवाल को, इस जवाब पर उसको देखें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि ये यीशु मसीह का जवाब क्या है। कि वो पूछ रहा है
کہ باپ سے مجھے ملا دے، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اتنے عرصے سے تو میرے ساتھ ہے۔ دراصل یسوع مسیح یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو کہ میں ہی وہ باپ ہوں جس کا تو منتظر دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ کہا کہ ابراہیم بھی میرے دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اور ابراہیم نے بھی باتیں کی اور بھی۔ اچھا، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اب واضح ہی بات کر دی اسی 9 نمبر آیت میں، 9ویں آیت میں یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ میں ہی باپ۔ جی سر، ثقافت صاحب جی کرنتھس 15 میں جدو اسی وہنے ہیں نا تے سانو پتہ چلدا پیا کہ 22ویں آیت تو سانو پتہ چلدا پیا کہ مسیح خداوند جڑے نے وہ خود بھی باپ دے تابع ہون گے۔ اے اتھارٹی ہے، پاور ہے، اختیار ہے جو کچھ یہوہ باپ رکھدا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ دے نام تو آیا ہے۔ مسیح خداوند کدے نام تو آ گیا ہے؟ اپنے باپ دے نام تو آیا ہے۔ مسیح خداوند کہندا باپ میرے وچ رہ کے کام کر رہا ہے، رسول نو سمجھا رہا ہے کہ جڑے کم، جس طرح مسیح خداوند کہندا اگر تسی میرا یقین نہیں کرتے میرے کماں دا یقین کر لو۔ جڑے کم وہ کر رہا سی، جڑی پاور دے کول سی، جڑی اتھارٹی دے کول سی، جڑا اختیار دے کول سی، جڑے کم دے کول سن، او سارے یہوہ خدا باپ دے نے، جدے سبب نال او اپنے شاگرد نو سمجھا رہا ہے کہ بھائی میں اینے عرصے تو تیرے نال ہاں، جن نے مینوں ویکھیا انہیں باپ نو ویکھیا، یعنی وہ سارے کم، وہ ساری اتھارٹی، وہ ساری پاور جڑی باپ رکھدا ہے وہ میں رکھنا پیا وا میرے کول۔ لیکن تک پتہ ہے مسیح خداوند وعدہ کردا پیا کہ میں باپ تینوں وکھاواں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کہندے مسیح خداوند نے انہاں نے اپنے شاگرداں نوں وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں باپ وکھاواں گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ باپ آلریڈی پیچھے موجود ہے، لیکن جنی اتھارٹی، اختیار، پاور، جیڑا بھی کم یہوہ خدا باپ رکھدا پیا ہے انہیں اپنے بیٹے مسیح خداوند دے وچ رکھیا، اور انہیں کماں دے سبب نال شاگرد نوں کہہ رہا ہے کہ بھائی جی جن نے مینوں ویکھیا انہیں باپ نوں ویکھیا، میں اینے عرصے تو تیرے نال ہاں۔ میں پہلا ہی کلیئر کر گیا کہ اگر مسیح خداوند بھی بذات خود یہوہ خدا ہے، یعنی وہ خدا جن نے سب کچھ پیدا کیتا ہے، اور پیدا کرن تو پہلا انہیں اس کلمے نو پیدا کیتا ہے جنوں اسی کہنے ہیں کہ بنی نو عالم سے پیشتر۔ اچھا، پھر ایک اور گل یسوع مسیح نے کہی، انہوں نے کیا اے باپ مینوں او جلال بخش جیڑا بنی نو عالم تو پیشتر تو میں رکھنا سا، تیرے نال رکھنا سا، ٹھیک ہے۔ اگر یہوہ خدا باپ بذات خود خداوند یسوع المسیح ہے تو پھر دعا کدے اگے کرتا ہے، پھر درخواست کدے اگے کرتا ہے، پھر کنوں آندا ہے باپ نے اپنی روح تیرے ہتھاں سونپنا پیا وا۔ مطلب بہت ساری ایسا جگہ سانو ملدیاں نے جتھے مسیح خداوند بذات خود اپنے آپ نو یہوہ ثابت نہیں کر رہا بلکہ باپ نو ثابت کر رہا ہے۔ مزید اگے چلو جی، تسی گل کیتی، آخری پوائنٹ تہاڈا کی سی کہ انہیں کہا بھی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ دے، اے باپ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں۔ اچھا، جب ہم مسیح یسوع کی پیدائش کا پیغام دیکھتے ہیں نا تو ہم ادھر جاتے ہیں، موت سے پیدائش پہ جاتے ہیں کہ کیا فرشتے کا کیا پیغام ہے۔ جی جی جو مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے وہ کیا پیغام دیتا ہے کہ روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اچھا، یہ جو روح ہے نا، جو نکلنے کی بات ہے، دراصل اس کو جب دیکھتے ہیں یہ روح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جسم ہے اس سے روح نے الگ ہونا تھا۔ یہ جسم خاکی تھا، یہ جسم فانی تھا، جس کے لیے آدم کو کہا گیا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن مسیح خداوند کا جسم، بڑی معذرت، مسیح خداوند کا جسم فانی نہیں تھا، خاکی نہیں تھا، خاک میں نہیں ملا۔ آگے چلیں۔ پھر نہیں سر، وہ جلالی بدن کے ساتھ اٹھایا گیا، دیکھیں، لیکن جو پہلا جسم تھا نا، جو صلیب پر، اس میں سارے دکھ تھے، تکلیف تھی، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب وہ زندہ ہوئے جلالی بدن کے ساتھ، اور جلالی بدن کے ساتھ آئیں گے، اور میرے اور آپ کے لیے لفظ ہے، سنیے گا فارغ صاحب، ٹھیک ہے بولے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ جب مسیح آئیں گے تو ہم جلالی بدن میں اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں سر جی کہ جو مسیح خدا ہے،
ठीक है कलाम खुदा है जी। अब देखें कि यहोवा खुदा यहोवा नहीं, कलाम खुदा को खुदा है। खालिक कहा गया, ठीक है, खुदा खालिक है। आप मानते हैं ईसाया 40 की 28, खुदावंद जी मैं खुदाए तो अब्दी तमाम जमीन का खालिक, थकता नहीं और मांदा नहीं होता। अच्छा जी, ठीक हो गया अब मसीह, ये और मसीह पकड़ा थी। खालिक है, मालिक है। अब जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील का मुताला करते हैं, उसके पहले बाब की तीसरी आयत है कि सब चीजें जो पैदा हुई हैं कैसे हुई हैं, और उसके बगैर नहीं पैदा हुई। किसके बगैर? यीशु मसीह के बगैर, क्योंकि वो खालिक है। इसी तरह हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यीशु मसीह कैसे खुदा है, ठीक है जी। अगर हम पैदाइश की किताब देखते हैं तो लिखा कि इब्तदा में खुदा ने जमीन व आसमान को पैदा किया, ठीक है जी। खुदा ही इबादत के लायक है, प्रस्तिश के, हमद के, तारीफ के, सिताइश के, सजदे के लायक खुदा ही है। जी सर। तो जब हम जी जी इस बात को फिलिपियों 2 में देखते हैं, तो ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। अब हमें पता चलता है कि इबादत के लायक कौन है? यहोवा खुदा। जी पादरी अकरम साहब चले गए हैं। जी, तो शराज भाई और सखावत भाई, जो ए, जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वो करें मैंने सिर्फ इसलिए, सॉरी। अच्छा जी, हमें यहाँ पे पता चलता है, आप ध्यान दीजिए जोसेफ भाई, कि लिखा ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है। इस बात से हमें पता चलता है कि अगर वो खुदा नहीं तो उसको जो सजदा है वो वाजिब नहीं, बशर को सजदा वाजिब नहीं। लेकिन वो जब खुदा है तब उनको सजदा भी वाजिब है, उनकी इबादत भी हम पर लागू है, ठीक है। और वो जो ये जो पादरी अकरम साहब बात कर रहे थे ना कि खुदा जिस्म नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन खुदा है ना, वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। वो वही तो खुदा है कि जो इंसान की अकल से आगे की बात करे, काम करे, ठीक है। अब जब वो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए, इसीलिए तो हम तसलीस कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि 3 खुदा हैं, हम ये कहते हैं कि खुदा के 3 अकनूम हैं। एक वो खुदा हो के बाप हो के काम कर रहा है, दूसरा वो बेटे के रूप में आके काम कर रहा है, वो ही हस्ती, और तीसरा वो क्या कर रहा है, रूल कुद्दस के रूप में। जी जोसेफ भाई, समझ आ रही है आपको कि ये जो है। अच्छा, एक हवाला और पढ़ूंगा, फिर आप आगे बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जबूर 65 है और उसकी दूसरी आयत है, ठीक है जी। वहां पे लिखा है कि दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। अच्छा जी, दुआ जो मतलब खुदा को हम खुदा से दुआ करते हैं, यहोवा खुदा से दुआ करते हैं। तो इसी बात को हम अगर देखेंगे, यूहन्ना की अंजील को जो हमने शुरू में ही हवाला कोट किया था, उसकी 14 नंबर आयत देखें ना, तो हमें यहाँ पे भी वाज़ेह, ये जहां से बात शुरू हुई थी, पादरी अकरम साहब भी बात कर रहे थे उसी पे। अच्छा, 13 आयत से हम इसको देखें और भी वाज़ेह हो जाएगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अब यहाँ पे वाज़ेह हुई है 2 बात, कि पहले बाप बेटे में, फिर बेटे के पास वही खुदाई ताकत है, वो खुदा का रुतबा है, वही मकाम है। इसमें 19-20 का फर्क नहीं। जब वो खुदाई काम करता है, जब वो बशरियत का काम करता है, बशर है, ठीक है,
تو وہ پھر جسم اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کون؟ یہوہ خدا. اگر ہم کہیں کہ اس طرح خدا نہیں آ سکتا تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہوا کہ جو صرف انسان کی سوچ کے مطابق چلے، یا جس طرح یہ سوچتے ہیں نا، بالخصوص ہمارے جو بھائی مسیانک ہیں، یہوہ وٹنس والے ہیں، سیون ڈے والے ہیں، یہ مطلب ان کی بہت ساری ایسی تشریحات ہے آیات کی کہ جن کا یہ اپنی طرف سے مطلب نکالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس سے نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ بھرا پڑا ہے. جی جوزف بھائی، شراز بھائی، بہت شکریہ. آپ بولنا چاہ رہے تھے. جی شراز بھائی آپ کریں بات. شراز بھائی کو موقع ملتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ اپنا موقف بیان کریں. جی خدا یسوع مسیح میں آپ پر سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. جی جوزف بھائی اور سخاوت بھائی بہت شکریہ. سخاوت بھائی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو. لیکن اصل میں مسئلہ سارا یہ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو مسینک ہیں یا توحیدی یا یہوہ وٹنس والے، یہ بائبل مقدس کو مانتے ہیں آدھا ادھورا، صرف اپنی مرضی کا کلام، ٹھیک ہے، مسیح کو بطور یہ نئے عہد نامے کی میں ہی یہ قبول کرتے ہیں، جبکہ پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے اور یہ صرف خداوند یسوع مسیح کو وسیلہ مان رہے ہیں کہ جی وہ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، جبکہ خدا کا کلام ایسا نہیں بتاتا. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ خالق ہے، اور اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے اس کا باپ دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا باپ ہر بات کی. اب یہ بھی کنسیپٹ لوگوں کو نہیں پتا کہ بائبل مقدس کا جہاں تک میں نے ریڈ کیا ہے، اسے اسٹڈی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں خدا باپ جو ہے، خدا باپ کو جو ہے بیٹا ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس میں لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. لیکن پرانے عہد نامے میں خدا باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی ذات اقدس کیا ہے. اب یہ پاسٹر اکرم صاحب کا اعتراض ہے کہ جی یسوع مسیح وسیلہ ہے، وہ خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں نئے عہد نامے کے مطابق یسوع مسیح وسیلہ ہیں، لیکن پرانے عہد نامے کا ہم کیا کریں گے؟ پرانا عہد نامہ تو خدا یسوع مسیح کو خالق پروف کرتا ہے. یہ مانے نہ مانے، اصل میں یہ بھی ان لوگوں کا دورہ مسئلہ ہے نا کہ یہ مانتے نہیں ہیں، پرانے عہد نامے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں پر خدا یسوع مسیح کی الوہیت، اس کی ذات اقدس جہاں پر بیان ہوتی ہے، یہ لوگ وہاں سے کلام کے منکر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں کسی صورت پر بھی خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کو. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آدھا ادھوری تعلیم، آدھا ادھورا ایمان، آدھا ادھورا توکل. خدا کے کلام پر بھی انہوں نے درجے لگائے ہوئے ہیں کہ جی میں نے اس آیت کو ماننا ہے، میں نے اس آیت کو نہیں ماننا. اچھا جو بھائی چلے میں ایک ریفرنس پڑھتا ہوں، یہ یسایہ کی کتاب، اس کا 42 باب. ویسے تو اس کی پہلی آیت سے اگر پڑھ لیں تو سارا مطلب کانٹیکٹ، سارا سیاق و سباق واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر خدا باپ کس کی ذات اقدس کو بیان کر رہے ہیں، کس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور کس کو بول رہے ہیں کہ وہ خالق ہے. ویسے میں 5 آیت سے پڑھتا ہوں، بلکہ 4 آیت سے پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے یہاں پر جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کی ساری مخلوقات کو جو روح پھونکنے والا ہے، اسے عبرانی میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. اب بات خالق پر ہو رہی ہے تو ہم خالق پر ہی بات کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کو بیان کرتے ہیں. جی شراز بھائی اس کا حوالہ اچھا، ذرا بتا دیں آپ. یسایہ کی کتاب، اس کا 5 آیت آپ نے دیکھنی ہے، ویسے میں 4 سے پڑھ رہا ہوں. 42 باب کی 4 سے میں پڑھتا ہوں، آپ 5 آیت سے دیکھیں. لکھا ہے، وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے. جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، اور
جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خدا فرماتا ہے آمین۔ یہاں پر یہ ہوا پا خدا پہلی آیت سے اپنے بیٹے کی ذات اقدس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر وہ اس کی بشری زندگی کے تعلق سے بھی بات کر رہے ہیں، اور 5 آیت سے وہ بتا رہے ہیں کہ جس آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف یہ ہوا خدا کا ہی کام ہے جو آسمان کو پیدا کر سکتا ہے اور اسے تان سکتا ہے۔ نیچے لکھا ہے جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، یعنی کہ ساری مخلوقات کو، زمین کی اور زمین کے نیچے کی جو مخلوقات نکلتے ہیں ان کو پھیلانے والا، اور جو اس کے باشندوں کو اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے۔ یہاں پر خدا باپ فرما رہے ہیں، آگے لکھا ہے یعنی کہ خدا فرماتا ہے، خدا باپ یہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر یہ ریفرنس انہیں دیا جائے، اس پر انہوں نے کبھی بھی نہیں بیان کر سکتے، کبھی بھی نہیں مانیں گے، الٹا سوال کریں گے۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا یہاں پر یہ خدا باپ کس کی ذات اقدس کو بیان کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں انہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ اتنی کی یہ عداوت، اتنی مخالفت رکھتے ہیں خدا یہ سنسی سے۔ اکثر یہ مسلم بھائیوں سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، توحیدی آئیں گے، دوسرے مسلک جوڈائزم والے، تو یہ یہاں پر کسی اور کو قبول کر لیں گے، بزرگ موسیٰ کو قبول کر لیں گے، بزرگ داؤد کو قبول کر لیں گے، یہ جی اس کی بات ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کو یہاں پر یہ قبول ہی کریں گے۔ ویسے کہتے ہیں جی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھتے نہیں ہیں، یہ مسیح کو ماننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن مسیح کو مانتے نہیں ہیں۔ جی جوزف بھائی، آپ ذرا بیان کریں اسے عبرانی میں کہ وہاں پر کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جی، عبرانی میں 5ویں آیت میں نے دیکھی تھی، وہاں پر جو لفظ ہے وہ یہوہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 4تھی آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ سو وہی جو شخصیت جس کی بات ہو رہی ہے وہ آگے یہوہ کی ہو رہی ہے۔ یسایہ 42 کی آپ نے جی 5 آیت کی بات کی ہے نا شراز بھائی؟ جی جی، یسایہ 42 کی 5 میں لفظ کریٹر استعمال ہوا ہے، خالق استعمال ہوا ہے، میں اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ جی، یہاں پر دیکھیں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں، thus says God El یہوہ، ٹھیک ہے، El the Lord، یہ لورڈ جو ہے یہ یہوہ ہے، who created the heavens and stretched them out، ٹھیک ہے۔ سو جس نے آسمان کو بنایا اور ان کو کھینچا، who spread out the earth، اور what comes from it، ٹھیک ہے، who gives breath to people on it۔ تو جو کریشن کا کام ہے سارے کا سارا یہ یہوہ کر رہا ہے، اینڈ دا اسپرٹ ٹو دوز ہو واک ان اٹ، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو اسپرٹ ہے یہ بھی یہوہ ہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم دا لارڈ آئی ہیو کالڈ یو ان رائچسنس، سو یہاں پر یہوہ ڈکلیئر کرتے ہیں، آئی ول ٹیک یو بائی دا ہینڈ اینڈ کیپ یو، آئی ول گیو یو اے covenant for the people and I will give you as a covenant for people, a light for the nations۔ سو یہاں پر جو یہوہ دوسری ہستی ہے وہ جو سیکنڈ یہوہ ہے، فادر یہوہ جو ہے سن یہوہ کو کہہ رہا ہے کہ I will give you light for nations۔ سو یہ باتیں جو ہے ساری کی ساری یہ یسوع مسیح پر ہوتی ہیں کمپلیٹ آ کر۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ اپنے جو بھائی اس کو دیکھیں گے، اگر دیکھا جائے تو زبور جو ہے اس میں 102 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے جو زمین کی بنیاد ڈالی ہے۔ سو جو ہستی زمین کی بنیاد ڈال رہی ہے زبور 102 میں، اسی کو عبرانیوں کے مصنف نے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا ہے، انہی آیات کو۔ تو وہ آیات جو ہیں عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ واضح طور پر یسوع مسیح کو سمجھ رہا ہے جس نے کریٹ کیا ہے۔ سو میں آیت جو ہے آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں اسکرین پر تاکہ آپ بھی دیکھیں۔ تو زبور نمبر 102 اور آیت نمبر 25 جو ہے، یہ بات اگر آپ دیکھیں گے تو یہ خدا کے بارے میں ہی ساری بات ہو رہی ہے، یہوہ کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ سو یہ کس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کے ہاتھ کی صنعت آسمان ہے؟
यही बात जो है, अगर हम इब्रानियों 1 बाब और उसकी 10 आयत, शराज भाई अगर आपके पास बाइबल खुली है उधर तो पढ़ दीजिए ज़रा। जी जी, मैं निकाल लेता हूँ इब्रानियों। एक ही 10। जी। और ये सारी की सारी जो है, ये बात बेटे की बाबत है। जब बेटा उसको दुनिया में खुदा लाता है तो आप पहला बाब जो पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में, और यहाँ लिखा हुआ 10वीं आयत में, और ये क्या है, खुदावंद तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। सो जो बात यसाया 42 में शराज भाई कर रहे थे, वही हमें तस्दीक होती है ज़बूर 102 में से। और वही जो यहोवा जो ज़बूर 102 में यसाया 42 में कायनात खल कर रहा है, वही यहोवा यहाँ पर जो इब्रानियों के मुसन्निफ हैं वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जो हैं वो यहोवा कहलाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा फिलिपियों 2 बाब जो है उसमें काफ़ी कुछ डिटेल मिलती है यीशु मसीह की जो असल हकीकत है उसके बारे में। तो अगर वो भाई जो एतराज़ करते हैं इस बात पर कि यीशु मसीह की सूरत जो और शबी उनकी बात कर रहे थे ये पास्टर अकरम साहब शायद, तो यहाँ पर जो सूरत है, अगरचे यीशु मसीह खुदा की सूरत पर था, तो ये सूरत जो है मारफे है, ठीक है, यहाँ का लफ्ज़। और फिर ये आपको कहेंगे वो आदम भी खुदा की सूरत पर था, आदम ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सूरत यीशु मसीह की थी, यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया है, ठीक है, और इंसानों के मुशाबत हुआ है। वहाँ जो आदम इंसान था उसने खुदा की मानिद बनना चाहा है फल खाकर। यस। पैदाइश 3 बाब देखें आप ज़रा, वहाँ पर सांप ने कहा, ठीक है, कि तुम हरगिज ना मरोगे। तब सांप ने, चौथी आयत पढ़ रहा हूँ 3 बाब की, तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। सो यहाँ पर दोनों आदम और हवा खुदा की मानिंद बनना चाहते थे, उन्होंने फल खाया। वहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को खाली कर रहे हैं, इसलिए कि वो पहले ही जो खुदा की फितरत है, नेचर है, मॉर्फे, उसमें मौजूद थे। सो सारी जो खुदाई सलाहियतें, जितनी भी खुदा की जो सिफात हैं वो यीशु मसीह में मौजूद थी, 100% गॉड। तो ये कहना कि आदम भी खुदा की सूरत पर था और यीशु मसीह भी खुदा की सूरत पर था, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो इसको आपने कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टैंड करना है कि यीशु मसीह अपने आप को खाली कर रहे हैं, आदम फल खा रहा है खुदा की तरह बनने के लिए। सो आप उनको इस तरह से नहीं कह सकते कि दोनों में बात एक ही हो रही है। एक शख्सियत पहले से ही बराबर है खुदा के, वो यीशु मसीह है, वो अपने आप को खाली करें। दूसरी तरफ खुदा की मानंद बनना चाहता है, वो शख्सियत आदम है, ठीक है। तो जी शराज भाई, मज़ीद आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। जोधो भाई, जैसे आपने ज़बूर 102 से बताया और इब्रानियों 10 बाब से कि एक ही हस्ती की बात हो रही है। और जैसे ये सया चैप्टर 42 से पढ़ा है हमने कि जी उसी ने आसमान को ताना और बुनियाद, जमीन की बुनियाद डाली, ठीक है। और आपने बात की है कि उसी के हाथों ने जमीन की बुनियाद डाली। और यसाया 48 बाब उसकी 13 आयत में भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर भी ये लिखा हुआ है, यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूँ, वो हाजिर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है सारी, अगर कॉन्टेक्ट से चाकुस बात से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात जो है खुदा यीशु मसीह का रहे हैं। और आगे पढ़ते पढ़ते आप जब 16 आयत पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है, मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू से ही पोशीदगी में कलाम नहीं किया कि जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा, आमीन। दोनों भाई, यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो खुदा यीशु मसीह के तलक से बात हो रही है, ठीक है। खुदा यीशु मसीह जो है अपनी आमदसानी के तलक से बात कर रहे हैं। अब खुदा और उसकी रूह ने मुझको भेजा। और जो 13 आयत में बात है वो भी उसी की है, लेकिन मेरे ही हाथ में जमीन की बुनियाद डाली।
اور میرے دائیں ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا، میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہی یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو، اپنی تخلیق کو پکارتا ہے اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی چیپٹر کی اگر ہم 17 آیت کو بھی دیکھیں نا، لکھا ہے خداون تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور اس راہ میں جس میں تجھے لے جاتا ہوں۔ آمین۔ یہاں پر بھی جو بات کر رہے ہیں، خداون یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں کہ میں ہوں خداون تیرا فدیہ دینے والا اور اسرائیل کا قدوس۔ اب اسرائیل کا قدوس جو ہے، یہ بھی خداون یسوع مسیح بائبل مقدس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فدیہ دینے والی ہستی جو ہے وہ خداون یسوع مسیح ہے، جس نے جسم میں آ کر اس دنیا کا فدیہ دیا، اور وہ خالق ہے۔ ٹھیک ہے، خالق وہی سب جو ہے تخلیق کرنے والا بھی ہے۔ جو بھائی اسی خالق کو دیکھتے ہوئے ہم یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 42 کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ جی شراز بھائی، جو ابھی آپ نے فدیہ کی بات کی، ایک منٹ، متی 20 کی 28 اگر دیکھیں نا، تو ہمیں وہاں پہ بھی ادھر جاتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے۔ پہلے عہد نامے سے اس بات کو کلیئر کر دیں کہ فدیہ کس کا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جاتے ہیں ہم، متی کی جب آیت پڑھیں گے تو آپ بھی بولوں گا، سخاوت بھائی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ذرا پرانے عہد نامے سے اس بات کو پروف کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ فدیہ دینے والے ہیں۔ اچھا، جو بھائی یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 44 اور ورس نمبر ہے 24، یسایہ کی کتاب 44 باب اور اس کی 24 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ آمین۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ہی فدیہ دینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ سخاوت بھائی نے بھی بات کی کہ وہ فدیہ دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن اس بات کو ہم پہلے نئے پرانے عہد نامے سے دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ نئے عہد نامے کی طرف چلیں گے۔ جو بھائی زبور 34 اس کی 22 آیت دیکھتے ہیں۔ زبور 34 جی، اگر آپ نے کھول لیا بائبل تو آپ پڑھ لیں۔ جی، یہاں پر لکھا ہے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جی، اب جو بھائی خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، تو یہ خداوند کون ہے؟ کیا باپ نے فدیہ دیا؟ نہیں، باپ فدیہ لیتا ہے، باپ فدیہ دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پرانے عہد نامے کے کنسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے باپ بکروں بچڑوں کی قربانیاں، ان کا فدیہ دیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں گے تو میں اس کے ریفرنس بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ فدیہ لیتا ہے، باپ فدیہ دیتا نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کا فدیہ دیا ہے، لیکن بیٹے نے جسم لے کر اس دنیا میں آ کر اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اپنے بندوں کی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی ذرا زبور 72 میں چلتے ہیں۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ زبور 72 جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے رہے گا نام سدا تکر مسیح دا۔ اس سے تو مسینک لوگ بھی اس کا انکار نہیں کرتے کہ یہ یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے، جبکہ سارے یہ اقرار کرتے ہیں کہ زبور 72 جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ آمین۔ اب یہاں پر بھی آپ کنٹیکسٹ کو پڑھیں، سیاق و سباق کو پڑھیں، فدیہ دینے والی ہستی جو ہے
وہ خداوند یسوع مسیح ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فدیہ کسی اور نے نہیں دیا بلکہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر جو پرانے عہد نامے کے حساب سے جو یہوہ خدا ہیں, جو نبیوں پر ظاہر ہوتے, نبیوں سے بات کرتے, وہ نبی جسے یہوہ خدا کہتے تھے, وہی ہستی آئی ہے, اور تو کوئی ہستی آئی نہیں. ثقافت بھائی, اب آپ متی کا حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. جی بہت شکریہ شراز بھائی. 29:20-28 ہے. اچھا, کیونکہ وہ آپ فدیے کی بات کر رہے تھے تو میں نے اس لیے چاہا کہ یہ بھی حوالہ کوٹ کیا جائے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے, بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے فدیہ میں دے دے. آمین ثم آمین. تو جو آپ شراز بھائی بات کر رہے تو اسی کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فدیہ جو دیا ہے وہ یسوع مسیح ہی دے رہے ہیں. اور کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ جو باغ عدن میں دوریاں تھیں ان کو مٹایا جائے, جو دیوار آ گئی تھی سامنے باپ کے اور مخلوق کے, جس کو خدا نے انسان بنایا تھا, اس آدم کے اور اس یہوہ کے درمیان جو ایک غیب آ گیا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا, ہمیں چھڑایا موت سے, اور پھر موت اور قبر پر فتح بھی پائی. تو ہمیں اور بھی یہ تو جو لوگ بات کرتے ہیں نا شراز بھائی, یہ مطلب نا اپنی مرضی کے, وہ اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں, وہ بالکل آپ درست فرماتے ہیں. ہمیں بہت سارے حوالہ جات نئے عہد نامہ میں, پرانے میں ملتے ہیں کہ جو یہوہ ہے وہی یسوع مسیح ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ یہوہ ایک انسان کا روپ لے کے آدم بن کے آیا, تاکہ کیونکہ کوئی انسان ڈائریکٹ یہوہ کے جلال کو نہیں برداشت کر سکتا. اور جو پہلے جوزف بھائی نے بھی بات کی کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, دراصل وہ خالی اس بات سے کیا تھا کہ انسان یہوہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا. مقدس موسیٰ باتیں صرف کرتے تھے, آواز سنتے تھے, اور ان کے اوپر وہ جلال طاری ہوتا تھا. لیکن جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم بھی ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو مقدس موسیٰ نے کہا آ جاؤ. خدا سے بات ہوئی یہوہ خدا سے, اس نے کہا کہ ان کو بول کے صاف ستھرے ہو کے آ جائیں. تو جب انہوں نے صرف آواز ہی سنی تھی, تو جب یسوع مسیح سے دنیا میں آئے, باپ اپنے آپ کو ایک اس لیول پہ لے کے آیا کہ یار میں جو انسان میرا جلال برداشت نہیں کر سکتا, اس کے برابر بن کے چلا جاؤں تاکہ وہ اور قریب سے مجھے دیکھ لے, کیونکہ اس جلالی قوت کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی کام یسوع مسیح نے کیا, اور پھر اپنا فدیہ بھی دیا, اپنی جان کا فدیہ دیا ہمارے گناہوں کی خاطر. اس گناہ کی خاطر جو مقدس یوحنا بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ جو جہان کا مطلب جو لفظ واحد سیغہ واحد ہے کہ جو باغ عدن میں ہوا تھا اس سے ہمیں نجات دی. اور خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کے لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے اس مقام کو چھوڑ کر اس زمین پہ ہمارے ساتھ آ کے رہتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ یہاں پہ آ کے فرق کر جاتے ہیں اور اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہوہ خدا تو آ ہی نہیں سکتا زمین پہ. کیوں بھائی, اس کا کوئی مطلب وہ تھک جاتے ہیں, وہ تو پوری پاور رکھتے ہیں, اور وہ اب یہ مانتے ہیں کہ یہوہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں, کچھ بھی خلق کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو بیٹا ہے وہ اس دنیا میں آیا کہ مطلب باپ کا جو ہے وہ باپ کو ظاہر کرے, لوگوں کو بتائے کہ باپ جو ہے وہ ایسا ہے جیسا میں ہوں, کیونکہ اس میں باپ ہی ہے. جو ہم نے شروع میں ایک حوالہ پڑھا تھا یوحنا کی انجیل سے, تو وہ ہمیں بڑی وضاحت ملتی ہے ساری چیزوں کی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے,
लेकिन वो हमारे भाई अकरम साहब हैं, उन्होंने उसका मतलब भी अपनी मर्जी से निकाल दिया। जी तो बिल्कुल। ये मतलब ये गलत बात है। और ये लोग दरअसल ये ना, मैं एक बात करना चाहूंगा, ये मसीहियों को कहते हैं कि ये बिदती हैं या ये बुत परस्त हैं। हालांकि ये जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, मसीहानक जो हैं, ये ना तो यहूदी बन पाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ना तो ये तुकमी है, और ना ही उस तरह से इनका कोई डीएनए मिलता है, और ना ही ये इस चाह में, इस चक्कर में रहेंगे कि हम यहूदी बन जाएं, और ये मसीही भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये बार बार मसीह को जुटलाते हैं, उसकी मैं समझता हूँ कि तौहीन करते हैं जब उसको ये सिर्फ एक बशरी रखते हैं, एक महदूद कर लेते हैं। वो एक हवाला जोसेफ भाई अक्सर पढ़ते हैं कि मैं यहाँ पे भी हूँ और आसमान पे भी। जोसेफ भाई वो कौन सा हवाला है, मुझे थोड़ा सा जहन से निकल गया, कि इब्ने आदम जो जमीन पर भी है। यूहन्ना की इंजील में है कि जी जी। इब्ने आदम जो वहां से वहां में है। लेकिन क्या नहीं, देखें सखावत भाई, इस बात से तो कोई इनकार है नहीं कि खुदावंद हाँ यीशु मसीह बतौर इंसान के तौर पर जिस्म में आए और इंसानी जिस्म का फिदिया दिया। इस के तलक से मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूँ ये जिससे आपकी बात की बात यूहन्ना 3 ही बाब हो की 13 जाएगी। आयत है। तो बाकी शराज भाई आप कीजिए, तो जी बात कंप्लीट करें और हाँ रैप अप करें इस पर। हम जो सेकंड सेशन है वो फिर बनाएंगे, ठीक है। जी जी, शुक्रिया। बात की तस्दीक हो जाएगी। दूसरा तमोथियस उसका 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। यहाँ पर मैं आमीन करता हूँ कि मसीह यीशु जो इंसान है, क्योंकि वो कामिल इंसान बना, ठीक है, कामिल इंसान कामिल खुदा, क्योंकि उसके जात में गुनाह नहीं। अब इन लोगों को बड़ा जलते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह को कामिल खुदा कहते हैं, ठीक है। उसका इनके पास कोई जवाब तो नहीं होता। कहते हैं जी कहाँ पे लिखा है जी यीशु मसीह कामिल खुदा है। भाई अगर कामिल खुदा नहीं है तो उसकी जात में गुनाह साबित करो, ठीक है। उस वक्त के यहूदी नहीं उसकी जात में गुनाह साबित कर सके तो फिर नाम नहीं दो, ठीक है। ना मसीहत में, ना यहूदियत में, ना इस्लाम में, तो किसी मतलब मजहब में आते हो आप तो लोटे हो। ना आपकी कोई बुनियाद, ना कोई आपकी तस्दीक, कुछ साख्ता बने हुए हैं जी, हम यहूदी, हम इसराइली, तो ऐसे कोई बन नहीं सकता। अच्छा, आगे लिखा हुआ है उसकी 6 आयतें मैं पढ़ता हूँ। जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। आमीन। यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो खुदा यीशु मसीह के तल्ले से ही बात हो रही है कि जिसने अपने आप को सबके फिदिया के लिए दिया। अब जैसा कि यशायाह 44 में मैंने पढ़ा है, ठीक है, कि खुदा ने अपने लोगों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया, और जो सबका खालिक है, खुदावन तख्लीक करने वाला, और वो खुदावन जो है वहां पर जो बात हो रही है वो खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। अब मरकज की इंजील में भी, मरकज 10 बाब की 25 आयत में भी लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान को बथेरों के फिदिया में दे। बतौर इंसान होते हुए वो बनी नो इंसान की खिदमत के लिए भी आया कि बनी नो इंसान उसके वसीला से निजात पा सके। और जो निजात का कंसेप्ट है इंसान की बहाली का, और जो रास्ता आपने भी बताया कि बाप से इंसान का खत्म हो चुका था, वो जो जुदाई हो चुकी थी, उसे जो है खुदावी सुनती जो है खत्म करें उस जुदाई को, ताकि बनी नो इंसान का रास्ता खुदा बाप के साथ हो सके, वो रिश्ता जो टूट गया था वो दोबारा बहाल हो सके, ठीक है। जी जोसफ भाई, जी क्या वीडियो आपको देखना चाहते हैं, या एक रेफरेंस और मैं पढ़ दूं जरा, जी जी, उसके बाद आप क्लोज कर रही हैं। पढ़ लें रेफरेंस। अच्छा, उसकी किताब उसके 4 बाब, वहां से मैं पढ़ता हूँ, अमूल 4। जोलो भाई इससे जरा इब्रानी और इंग्लिश में भी देखना है आपने, ठीक है। यहाँ से भी खुदा यीशु मसीह जो है
وہ خالق ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خدا باپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی میں 11 آیت پڑھتا ہوں. لکھا ہے آموز 4 باب کی 11 آیت، 11 سے 13 تک پڑھتا ہوں. خدا باپ یہاں سے پہلی آیت سے پڑھیں گے تو خدا باپ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ مطلب گلے شکوے کر رہے ہیں، جو اس نے بنی اسرائیل پر رحم کیا، مہربانی کی، جو شفقت انہوں نے دکھائی، اور بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے 11 آیت سے بنی اسرائیل کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، ان کا نجات دینے والا، ان کا منجی جو ہے اس دنیا میں آ رہا ہے. اور لکھا ہے 11 آیت سے میں پڑھتا ہوں. میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور امورا کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لٹکی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے تو بھی میری طرف رجوع نہ لائے. خدا فرماتا ہے. بات یہاں پر کلیئر ہوگی کہ خدا فرما رہا ہے، یعنی کہ خدا باپ یا ہوا پاک خدا یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور 11 آیت کے شروع میں تھوڑا سا غور طلب بات ہے. لکھا ہے میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے، یعنی کہ خدا نے، خدا باپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے سدوم اور امورا کو الٹ دیا. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا پیدائش کی میرے خیال سے 23 باب ہے، اس کی 24 آیت کہ وہاں پر عبرانی کانٹیکس کو دیکھیں گے تو وہاں پر مفہوم ہوتا ہے کہ یہ ہوا نے یہ ہوا کی طرف سے آگ برسائی. اب اردو ترجمہ تو ہمارے پاس کمزور ہے، وہاں تو اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے. اور وہی بات خدا باپ یہاں پر جو ہے کوڈ کر رہے ہیں کہ خدا نے جیسے سدوم پورا کو الٹ دیا. آگے لکھا ہے 12 آیت میں، پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، کیونکہ میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر. آمین. اب خدا باپ جو ہیں یہاں پر بطور الہیم خدا بنی اسرائیل کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، اپنے الہیم سے تیاری کر. آگے لکھا ہے 13 آیت میں کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا. یہاں پر جو لفظ ہے وہ خالق معذرت، یہاں پر جو لفظ ہے 13 آیت میں وہ کریٹر استعمال ہوا ہے، خالق استعمال ہوا ہے. اور بیان بھی کون کر رہے ہیں؟ خدا باپ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جس نے ہوا کو پیدا کیا، پہاڑوں کو بنایا، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے. 13 آیت میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، یعنی کہ خالق نے، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے. اور نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب جسم کی صورت میں تھے وہ رسولوں کے دل کی بات، لوگوں کے دلوں کی باتیں جان لیتے تھے، انہیں سمجھ لیتے تھے، اور ان کا جو ہے اظہار ان پر ظاہر کر دیتے تھے کہ تم یہ سوچ رہے ہو، یہ بات تمہارے دل میں ہے. یعنی کہ ان کی خدا جو ہے وہ انسان کے دلوں اور گردوں کا بھید جانتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کے تعلق لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے وہ صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے. یہ خدا باپ آگے جو ہے خالقی صفات کو بیان کر رہے ہیں. وہ صبح کو تاریک بنا دیتا ہے، زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، وہ انسان کے خیرات کو ظاہر کرتا ہے. لاسٹ والی آیت جو ہے بڑی غور طلب ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا نام خداوند رب الافواج ہے. آمین ہاللویہ. اس کا نام یہوہ فوجوں کا خدا، فوجوں کا رب ہے. آمین ہاللویہ. یہاں پر جو بات ہے وہ خدا باپ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خدا ہے، اور اس کا نام یہوہ فوجوں کا رب، یہوہ فوجوں کا خدا ہے. آمین. اب اس سے زیادہ کلیئر حوالہ جات ان لوگوں کو کیا دیا جائے کہ خدا باپ خود جس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ یہوہ ہے، وہ فوجوں کا رب، فوجوں کا خدا ہے، پھر بھی ان لوگوں کا ایک کام ہے کہ میں نہ مانوں. ٹھیک ہے. اپنے عقائد، اپنی بدعتی تعلیم کو ثابت کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے یہ خدا باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں. لیکن خدا باپ نے جو ارشاد فرما دیا وہ غلط ہے، لیکن جو ہماری بدعت ہے، ہمارے عقائد ہے، ہماری تعلیم ہے جو خدا کے کلام سے ثابت نہیں ہوتی وہ صحیح ہے، خدا باپ کو جھوٹا کر دیتے ہیں.
تو تھوڑا سا بھی ان لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی آدھی ادھوری تعلیم، آدھی ادھورے عقائد ہیں۔ جوزف بھائی آپ نے ذرا 13 آیت کی پر ایک آیت کو دیکھیں کہ یہاں پر لفظ عبرانی میں کیا استعمال ہوا ہے 13 آیت کو، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا پیدا کیا۔ جی میں نے جو اس کی آخری آیت تھی وہ میں نے دکھائی ہے اسکرین پر، سو سامعین جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اس کو۔ سو لارڈ جو ہے یہوہ ہے، ٹھیک ہے۔ الوہیم شبوت، شبوت جو ہوتا ہے یہ لشکروں کے خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ عبرانی زبان میں۔ جی جی تو جی، یہ وہ آیت بھی دکھا۔ جی پہلے سے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو یہ آپ کو پھر سے دکھا رہا ہوں۔ سو اور کون سی آیت آپ چاہتے ہیں؟ میں ساری دکھاتا گیا ہوں ساتھ ساتھ عبرانی زبان میں، لیکن آپ بتائیے میں پھر سے ان کو دکھا دیتا ہوں 13 سارے۔ آیت، 13 آیت اوپر والی آیت پہلی، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، یہاں پر لفظ جو ہے کریٹر استعمال ہوا ہے عبرانی میں، اس کا اسٹرانگ نمبر بھی بتا دے ناظرین کو۔ اچھا یہ پہلی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی پہلی آیت کی۔ یہ آموز 4 باپ ہے۔ جی اچھا آیت آپ پھر سے ذرا ملاحظہ کر لیں، کیونکہ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے the Lord God has sworn by his holiness، تو یہاں پر یہوہ ہے۔ تو جی جی، 13 آیت میں لکھا ہے کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا۔ اس آیت میں جو لفظ کریٹر استعمال ہوا ہے جی کریٹ، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ یا for behold he who forms the mountains and creates the wind، ٹھیک ہے۔ سو جو کریٹس ہے، کریٹ کے لیے لفظ جو ہے وہ بارہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا آؤٹ آف نتھنگ، اوکے۔ اینڈ ڈکلیئرس ٹو مین what is his thought، who makes the morning darkness and reads on heights of the earth. The Lord Yehovah the God of hosts is his name۔ سو اس کا نام جو ہے یہوہ ہے، الوہیم شبوت، ٹھیک ہے، لشکروں کا خدا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ جی شراز بھائی۔ جی جی بالکل۔ تو جو بھائی اس سے بڑھ کر ہم کیا ان لوگوں کو تصدیق دے، ریفرنس دے کہ خدا کا کلام کتنی سچائی اور صداقت سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خالق ہیں، لیکن یہ صرف محض نئے عہد نامے کو مانتے ہیں، نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور بشر، بطور انسان، اس سے زیادہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ ریفرنس، یہ ایویڈنس انہیں دیے جائے نا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، پھر بھی خود ہی خدا کے کلام کے منکر ہی رہیں گے اور مسیح کے منکر ہی رہیں گے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح لوگ کبھی بھی خدا یسوع مسیح الوہیت کو، اسے خالق، اسے خدا یہوہ قبول کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ شیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے، اور شیطان انہی لوگوں میں گمراہی اور بدعت کا کام کر رہا ہے، ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ یہ خداوند کی راہ سے ہٹ کر جو ہیں گمراہی اور بدعت کی تعلیم دیں، اور ان کا جو انہیں جو استعمال کر رہا ہے وہ شیطان ہے پیچھے ان کی، جو ابلیسی اسپرٹ کام کر رہی ہے، اسی لیے خدا کے کلام کے منکر ہیں، بیٹے کے یہ منکر ہیں لوگ۔ جی جوزف بھائی آپ کریں بات۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی، سخاوت بھائی آپ کا۔ تو خواتین و حضرات آپ نے گفتگو سنی، تو بہت سے ایسے جو فرقے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، چاہے اس میں یہوہ وٹنس ہوں یا اپنے مسیانک بھائی ہوں یا مورمن ہوں، یا ان کے علاوہ اور بھی دوسرے جو یسوع مسیح کی الوہیت کا، یسوع مسیح کے یہوہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہت سی آیات جو ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ تثلیثی بھائی ہیں وہ تثلیث کو مانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ایک سے زیادہ ہستی جو یہوہ کے طور پر ہمیں کتاب مقدس پرانے عہد نامہ میں نظر آتی ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ یہ کلام کی گہری باتیں ہیں۔ تو جہاں جہاں موقع ملے گا ہم آپ سے یہ گہری باتیں شیئر کرتے جائیں گے، جیسے جیسے خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا جائے گا۔ تو آپ لوگ جو ہیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آتے ہیں یا کچھ بھی ایسے خدشات ہیں تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ان پر ہم بات چیت کر سکیں۔ تو کلام مقدس میں ہم نیکسٹ جو ہے وہ ضرور خدا نے موقع دیا تو ایک سیشن بنائیں گے جس میں ہم ایک سے زیادہ ہستی ہیں جو ہیں وہ یہوہ کیسے ہیں، رول قدس کو یہوہ کہاں کہا گیا، بیٹا جو ہے
यीशु मसीह वो यहोवा है, और बाप, खुदा बाप वो यहोवा है। सो तीन, बाप बेटा रूल कुद्दस, तीनों को यहोवा कहा गया, लेकिन ये एक खुदा कैसे हैं बैक वक्त। सो इस चीज़ पर हम अनकरीब एक वीडियो बनाएंगे। तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, और इसमें अपने कमेंट्स वगैरह लिखिए ज़रूर। और जितने भी हमारे मेहमान हैं हम उनके भी मशकूर हैं, सखावत भाई आपके, शराज भाई आपका, और पास्टर अकरम साहब वो कॉल में से चले गए थे, तो उनके भी मशकूर हैं, और वो आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। तो आप सब सामाईन से दरख्वास्त है कि आप ज़रूर हमारी वीडियोस को देखें, और आपके मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी इस वीडियो के देखा। तो खुदा के फजल से जो नेक्स्ट वीडियो है तब फिर हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।